وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، ان لوگوں نے نبی آخر زمان کو تو نہیں مانا لیکن پیچھے لگ گئے وہ جو پڑھتے تھے شیطان یعنی جنات علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سحر و جادو بہت عروج پر تھا۔ آپ نے تمام سحر اور جادو کی کتابیں منگوائی، بوریاں بھر دی اور پھر زمین کھود لی، اس کے اندر رکھی اور اوپر اپنا تخت رکھا تاکہ نکالنے دے جنات وغیرہ۔ جب سلیمان علیہ السلام کا دور اقتدار ختم ہو گیا، حضرت کا وصال ہوا، تو جنات نے وہ جگہ کھودی، کتابیں نکالی اور دنیا کو دکھائی کہ سلیمان کے تخت کے نیچے تو یہ نکلا ہے، وہ سحر کے ذریعے ہم کو توبہ توبہ۔ اللہ فرماتے وما کفر سلیمان، کفر نہیں کیا تو سلیمان نے، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطان کفر کر رہے تھے، یعلمون الناس السحر، جو سکھا رہے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، اور وہ جو اتارا گیا تھا دو فرشتے ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت کے نام۔ بابل شہر جو تھا عراق کا وہ مرکز تھا جادوگروں کا، جیسے اس وقت دنیا میں 3 جگہ ہیں، ایک بنگال، دوسرا تل ابیب اور تیسرا ملتان۔ پورے جہان کے جادوگر یہاں جمع ہے۔ جادوگر دا بنگال راغلی مو دا ملتان راغلی اشعاروں میں ہے۔ 3 ملک دنیا میں ہے، تل ابیب اسرائیل اور بنگالہ اور تیسرا ملتان۔ بعض لوگ مصر بھی کہتے، مصر کا کالا جادو مشہور ہے۔ جادو کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دم درود سے یا دوا سے نقصان پہنچتا ہے۔ جادو کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی پر نجاست کا اثر ہوتا ہے، بدفعلی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک آدمی پلیت نہ ہو جائے جادو مؤثر نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے علماء، اکابر اولیاء، وہ غریب اس کے لپیٹ میں آ گئے۔ یہ صاحب نبراس جو ہے مولانا عبدالعزیز فرہاروی، ان کا انتقال سحر سے ہوا ہے۔ مولانا عبدالحی لکھنوی کا انتقال سحر سے ہوا ہے، دشمنوں نے سحر کیا ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تو معمر تھے، 89 سالوں کے، لیکن کہتے ہیں کہ اخیر میں کچھ حضرت محسوس ہونے لگا۔ حضرت کا اپنا عمل بہت مؤثر ہے۔ عصر و مغرب کے درمیان میں سفید مرغہ ذبح کرے اور تنکے سے اس کے خون سے لکھے جادو پر گردن جادوگرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السحر علی الساحر، پھر لکھے جادو پر گردن جادوگرا، جادو پر گردن جادوگرا، جادو پر گردن جادوگرا، نیچے لکھے ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جس شخص کو یہ شبہ ہو کہ اس پر سحر ہے، خالی کمرے میں وہ بیچ میں پلنگ ڈال کے لیٹ جائے اور یہ کاغذ لکھا ہوا سامنے لٹکا دے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ سو جائے۔ نیند میں یہ بھی نظر آ جائے گا کہ کس نے کیا ہے، اور نیند میں یہ بھی نظر آ جائے گا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایسا ایک آدمی سے میں نے یہ عمل کیا تو اس کو نظر آیا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اس نے مجھے بتایا، میں چپ ہو گیا۔ جب وہ چلا گیا ان کے رشتہ داروں کو بلایا، میں نے کہا اس کا ٹائم پورا ہے، قرآن کے اگلے دن انتقال ہو گیا، اس میں وقت نہیں تھا، مکمل ہو گیا، کام وقت ہو گیا، اس لیے آگ نظر آئی سر اس کو پورا کرو۔ تو ایک 2 فرشتے آئے تھے بابل شہر میں، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ کہتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، ہم تو ایک آزمائش ہے، فَلَا تَكْفُرْ، تم سحر سیکھ کر کفر نہ کرنا۔ خود ہی فرشتے اللہ نے بھیجے
اور لوگوں سے کہا کہ تم جادو نہ کرنا، یہ کفر ہے، لیکن جو سیکھتا ہے وہ آئے ہم سکھاتے ہیں امتحان ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، پس لوگ سیکھنے لگے ان سے مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ جو جدائی ڈالتے تھے اس سے میاں بیوی کے درمیان۔ پہلا کام سحر کا توڑ ہے، تفریق ہے، لڑانا خوب جانتا ہے، ملانا نہیں جانتا۔ محبوبہ پیروں میں آ جائے، یہ سب بکواس نہیں کر سکتے۔ کوئی روٹی ہوئی عورت جادو کے ذریعے واپس نہیں آئے گی، مشکل ہے، کسی کے پاس ہو سکتا ہے ایسا مشق ہو، لیکن میاں بیوی کو لڑانا آنکھ کے جھپکنے میں ہو جائے، ایک دوسرے پر بدگمان ہونا، ایک دوسرے سے نفرت شروع کرنا، یہ سحر کی علامات۔ اسی طرح دو دوستوں کو جدا کرنا، دو مسلکوں کو آپس میں لڑانا، دو ہم عقیدہ لوگوں کو، ہم نظریہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرنا، یہ سحر و جادو کا کام ہے۔ سحر میں کلمات کا اثر جب ہو جاتا ہے تو جنات مقرر ہوتے ہیں ان کے، اس لہر کے، وہ پھر آگے بگاڑ معاشرے میں کرتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ، اور نہ تھے وہ لوگ کہ بگاڑ دے کسی کا کچھ بھی، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، یہ سیکھنے لگے جو ضرر دے رہا تھا، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، کوئی نفع نہیں دے رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سحر کے ذریعے نفع نہیں ہو سکتا، نقصان ہوگا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ، یقیناً جان چکے تھے جو اس کو لے، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ، یعنی جادو کے ارتکاب سے آخرت سے محرومی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا ناکارہ ہے جو یہ بیچ رہے تھے اس کے بدلے میں اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جان لے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، سحر و جادو کے بجائے اگر یہ ایمان لے آتے، تقوادار بن جاتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو ثواب جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے یہ جان لیتے۔ وقف لکھا ہے کہ آپ نے جو طریقہ بتایا جادو توڑنے کا، سفید مرغے کے خون سے آیتیں لکھنے کا، اس جگہ سے پاگل ہے، اس کا دماغ خراب ہے یعنی صرف یہ الفاظ لکھنے ہیں یعنی خون سے جادو برگردن جادوگرا، اس کے علاوہ بسم اللہ یا آیت یا آخر میں کوئی لفظ، اول تو وہ اس کا حصہ نہیں ہے، ہم تبرکن لکھواتے ہیں، ثانیاً وہ آپ قلم سے لکھ لیں، اور صرف جادو برگردن جادوگراں، یہ الفاظ سفید مرغے کے خون سے